اللہ رب العزت کے حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سروراں حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالی میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے ماں کے پیٹ والے جہان کو اس جہان کے ساتھ نسبت نہیں ہے کہ وہ تو ایک قید خانہ تھا، یہ جہان بڑا وسیع ہے۔ اب اتنے وسیع جہان کے بعد بندہ جب اس سے اگلے جہان کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس حوالے سے عقائد مختلف ہیں۔ جو آسمانی مذاہب ہیں ان کے عقائد کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے، اگرچہ جو نبی عقیدہ لے کے آئے تھے آج وہ تبدیل ہو گیا اور لوگوں نے، ان نبیوں کے ماننے والوں نے ان نبیوں کی تعلیمات سے انحراف کر کے اپنی مرضی کے عقائد وضع کر دیے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے یہودی، وہ کہتے تھے کہ آخرت کا جہان ہمارے لیے، نہ عیسائیوں کو وہاں کوئی حصہ ملے گا نہ ہی مسلمانوں کو وہاں کوئی حصہ ملے گا۔ اور جب ان کے آگے یہ سوال رکھا جاتا کہ اگر تمہارا ہے تو تم جو بد اعمال کرتے ہو، دھوکے دیتے ہو، فراڈ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، ایک دوسرے کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالتے ہو، مال کو لوٹتے ہو، قتل و غارت کرتے ہو، پھر یہ کدھر جائیں گے؟ تو آگے سے جواب یہ ملتا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، گنتی کے دن ہم نے جہنم میں جانا ہے۔ پوچھا جاتا کہ وہ کون سے گنتی کے دن؟ تو وہ آگے سے جواب یہ ملتا، کہتے کہ جن دنوں کے اندر ہمارے باپ دادا نے بچڑے کی عبادت کی تھی، جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو طور پہ چلے گئے تھے، پیچھے سے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، وہ 40 دن جو گناہ کے اندر مبتلا رہے، 40 دن ہم نے جہنم میں جانا ہے، اس کے بعد ہم نے جنت میں چلے جانا ہے، ہم جو بھی کریں ہمیں معافی ہے۔ یہ عجیب طرح کا نظریہ تھا۔ یعنی یہاں یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ اگر کوئی یہودی ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا تو وہ جہنم میں کیوں جائے گا 40 دن، جبکہ اس نے شرک کیا ہی نہیں؟ شرک تو وہ بڑے کر گئے، اب اس کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو ان کا یہ عقیدہ اور ان کا یہ نظریہ عقلی طور پہ باطل ہو جاتا ہے۔ دوسرے بڑے آسمانی مذہب کی بات کریں وہ عیسائیت کا ہے، ان کے اندر بھی کسی طرح کا نظریہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی سزا نہیں ملنی۔ پوچھا جاتا بھائی وہ کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ گئے، وہ ہم سب عیسائیوں کی طرف سے انہوں نے سزا بھگت لی، اب ہمیں سزا نہیں ملے گی، ہم جو بھی کریں ہمیں معاف ہے۔ یہاں رک کے میں ایک بات عرض کروں کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ نظریہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے۔ کسی نسل کے اندر 5ویں 6ویں جگہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی گزرا ہے،
یہ الگ بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ کسی نسل کے اندر گزر جائے تو آنے والی نسلوں کو اس کی برکتوں میں سے حصہ ملتا ہے، اس بحث کو الگ چھوڑ دیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ نظریہ رکھنا کہ وہ جو کر گیا ہے اسی کے کھاتے پہ بھروسہ کر کے ہم جو مرضی کریں ہمیں معاف ہے۔ آج کل اگر پیر مجرے کرواتے ہیں، خسرے نچواتے ہیں، سرکسیں لگواتے ہیں اپنے مزاروں پہ، اور جو جو بدماشیاں اور بدکاریاں اور بے حیائیاں اور فحاشیاں کرتے ہیں، تو ان کے پاس جو دلائل ہیں، دلیلوں میں سے ایک دلیل وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ ہم پاکوں کی اولاد ہیں۔ بھئی پاک تو وہ تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن تم کیا ہو؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ اپنا تعارف بھی تو کرواؤ نا، تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ ذہن تو یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے کہ بھئی ہم نبیوں کی اولاد ہے، ہم جو بھی کریں ہمیں کھلی چھٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا رد کیا، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ بے مہارا چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کو پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا، اس کی زندگی کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو اسلام کا نظریہ یہودیت اور عیسائیت سے الگ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دونوں عقیدے ناقص ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سارے کا سارا لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی نیکی کرو گے قیامت کے دن کھل کے سامنے آئے گی، جو بھی بدی کرو گے قیامت کے دن وہ دفتر کھل جائیں گے، اعمال نامے کھلے ہوئے ہوں گے، بندے کو خود پڑھا کہا جائے گا، حکم دیا جائے گا، پڑھو اپنی کتاب، پڑھو اپنا اعمال نامہ، اور پڑھو اپنے کرتوت جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ یہاں پہ تو باپ بیٹے سے چھپ کے گناہ کرتا ہے، بیٹا باپ سے چھپ کے گناہ کرتا ہے، ہم اعزہ و اقارب سے چھپ کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا پردہ ہے، ہمارا بھرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کامل پناہ نصیب فرمائے، جیسے دنیا میں پردے رکھے ہیں اللہ قیامت میں بھی پردے رکھے، ہر کسی کا پردہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔ لیکن تصور تو کریں کہ اگر قیامت کے دن سب کے سامنے ہمارے کھاتے کھل گئے، باپ بھی ہوگا، بیٹا بھی ہوگا، بیوی بھی ہوگی، رشتہ دار بھی ہوں گے، برادری بھی ہوگی، محلے دار بھی ہوں گے، یار دوست بھی ہوں گے، سب کے سامنے کھل گیا کہ بھئی وہ فلاں موقع پہ تو نے یہ کیا تھا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، اے مالک میں بڑا بدکار ہوں، گناہ گار ہوں، مجھے بے حساب بخش دینا، میرا کھاتا نہ کھولنا، لیکن اگر ضرور حساب لینا ہونا تو رسول اللہ کی نگاہوں سے چھپا کے لینا، میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ تو بات کیا، اسلام کا نظریہ یہ ہے، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، جو تم کر رہے ہو وہ لکھا جا رہا ہے، قیامت کے دن گواہ بھی موجود ہوں گے، یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ پاؤں گواہی دیں گے، انسان کے اپنے اعضاء انسان کے خلاف گواہ ہوں گے، ہر چیز سامنے آ جائے گی، نیکیوں پہ جزا ملے گی، گناہوں پہ سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اب تین نظریے ہمارے سامنے آئے جو آسمانی مذاہب کے ہیں، اور تینوں ہی آخرت کے وجود کا اقرار کرتے ہیں۔ عیسائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صلیب پہ چڑھنے کو اپنے سارے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں۔ یہودی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چاند دن جہنم میں جانا ہے، جتنے دن ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، پھر ہمیں کھلی چھٹی ہے، ہم نے جنت میں چلے جانا ہے۔ اگرچہ ان کے اس نظریے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 1400 سال پہلے ہی رد کر دیا تھا، اور فرمایا تھا اگر تم کہتے ہو کہ آخرت میں تمہارا حصہ ہے، جنت تمہاری ہے، تو بھی جس کو پتا ہو کہ جنت میری ہے وہ پھر اس جہان میں جانے سے ہچکچاتا تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، پھر تم موت کی تمنا کرو، تم آرزو کرو، دعا کرو کہ اے اللہ جنت چونکہ ہماری ہے تو ہمیں موت دے دے،
تو قرآن کہتا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کرتوت برے ہیں، ہم نے آخرت کے لیے تیاری نہیں کی۔ جنہوں نے تیاری کی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ وہ تو دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ کب اس دنیا کے جہان سے جان چھوٹے اور ہم تیرے دربار کے اندر پیش ہو کے جنتوں کے وارث بن جائیں۔ اچھا، یہ تینوں نظریات وہ ہیں جو آسمانی مذہب کو ماننے والوں کے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ آخرت کا وجود ہے۔ لیکن ایک طبقہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے، اب بڑی زور و شور کے ساتھ وہ لوگ پھیل بھی رہے ہیں، اور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ان کے عقائد و نظریات بڑی تیزی سے عوام کے اندر پھیل رہے ہیں، خصوصاً ہماری نوجوان نسل اور اسکول و کالج اور یونیورسٹیوں کے ساتھ وابستہ لوگ وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ بیماری کیا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ خدا کا وجود ہے، یعنی اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں، جو سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ ہوا، ایک دھماکہ ہوا، کائنات آج خود وجود کے اندر آ گئی۔ اب ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ خدا نہیں ہے۔ اب جب خدا نہیں ہے تو پھر وہ سزا جزا کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، پھر یہ نظریہ بھی ختم ہو گیا کہ مرنے کے بعد ہم نے حساب دینا ہے، مرنے کے بعد قبر میں ہم سے سوال جواب ہونے ہیں، پھر یہ بھی نظریہ ختم ہو گیا کہ ہم نے آخرت کے اندر کوئی جنت ہے کوئی جہنم ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ اور ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں محسوس پہ بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں حشیشہ عقائد کا پاش پاش۔ جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں نا، ان لوگوں کے نظریات مضبوط ہیں، پختہ ہیں عقائد، لیکن جو یہ نئے دور کی روشنیاں ہمارے سامنے پھیل رہی ہیں تو یہ ہمارے عقائد کو متزلزل کر رہی ہیں اور لوگ اس عقیدے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آخرت کا وجود ہی نہیں ہے۔ میں ایک عقلی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آخرت کا وجود نہیں ہے، پھر دنیا کا نظام عدل اور مساوات کے ساتھ نہیں چل سکتا، پھر ظالم ہمیشہ ظالم رہے گا، جو طاقتور ہے وہ کہے گا بس جی میرے پاس طاقت ہے، جب آخرت کا جہان ہے ہی نہیں تو میں جو چاہوں کروں۔ بس وہ جو ایک مثال مشہور ہے نا ہمارے عوام کے اندر بھی کہ اے جہاں مٹھا تے اگلا کس نے دیکھا، یہ اسلام کے ساتھ وابستہ لوگوں کا ذہن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگلا کس نے دیکھا، بھئی کیوں نہیں دکھا، کیوں نہیں ہمیں پتا۔ حضرت خواجہ سیدی سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، تدفین ہو گئی، دفنانے کے بعد حضرت خواجہ سیدی سکتی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کافی دیر ٹھہرے رہے، لوگ چلے گئے، مرید اور شاگرد کھڑے رہے۔ کافی دیر کے بعد لوگوں نے عرض کی حضور جا نہیں رہے، اور میں تم سے ایک سوال کرنا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ابھی جس کو ہم نے دفن کر دیا اس پہ مٹی ڈال گئی، سلیٹیں رکھ دی گئی، قبر کے معاملات اس میں شروع ہو گئے، اور اب جتنا وقت گزر گیا اب تو منکر نکیر بھی آگے ہوں گے، اب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوگا، تو ایک سوال ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کو دوبارہ سے زندگی عطا کرے، یہ قبر سے نکل کے باہر آئے، اس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، یہ قبر کے اندر چلا گیا، اس نے قبر کے معاملات کو دیکھ لیا، اب اگر یہ پلٹ کے واپس آتا ہے تو اس کی زندگی کیسی گزرے گی؟ ہر بندہ یہ کہے گا، آپ بھی یہ کہیں گے، میں بھی یہ کہوں گا۔ اس وقت بھی لوگوں نے یہی عرض کی، انہوں نے کہا حضور وہ تو اپنی زندگی کا ایک ایک قدم گھوم گھوم کے رکھے گا کیونکہ وہ دیکھ چکا ہے۔ تو حضرت خواجہ سیدی سکتی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ میرے رب کا قانون ہے، جو جاتا ہے وہ پلٹ کے نہیں آتا، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اگلے جہان کو ویسے مانتا ہے جیسے یہ مرنے والا جان رہا ہے، جیسے اس مرنے والے کا ایمان ہے نا، جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، جس نے قبر کو دیکھ لیا، جس نے منکر نکیر کا مشاہدہ کر لیا، جو عقیدہ جو مضبوط ایمان اس کا ہے، ایسا ہی ایمان ہر بندہ مومن کا ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہمارے تو ایمان کا آغاز ہی ایمان بالغیب سے ہوتا ہے کہ ہم نے غیب کے جہان کو ماننا ہے، اگر نہیں مانتے تو ہمارا تو ایمان ناقص ہے۔
اچھا پھر پلٹیں اس بات کی طرف کہ اگر یہ ذہن ہو کہ آخرت کا جہان نہیں ہے، جیسے کہ سر سید احمد خان علی گڑھی آج سے کافی عرصہ پہلے علی گڑھ یونیورسٹی کا جو پروفیسر تھا جس نے اس کی بنیاد رکھی، اس کے عقائد بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ وہ یورپ گیا، یورپ کی رنگینیوں کو دیکھا اور وہاں کے ماحول کو دیکھ کے نا وہاں کے عقائد و نظریات کو پڑھ کے جب پلٹ کے آیا تو اس کے عقائد بگڑ چکے تھے۔ علامہ اقبال بھی گئے تھے یورپ، لیکن واپس آ کے انہوں نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، فرمانے لگے کہ میں یورپ کی تند و تیز ہواؤں سے ٹکرا کے آیا ہوں لیکن رسول اللہ کا شاہین ہوں، میں تند و تیز ہواؤں سے گھبرایا نہیں، میرے عقائد متزلزل نہیں ہوئے، میں وہاں پہ جا کے بھی رسول اللہ کا پکا غلام رہا ہوں۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، جس کی آنکھوں میں مدینہ نور کی مٹی کا سرما لگا ہو اس کو یورپ کی رنگینیاں متاثر نہیں کر سکتی۔ فرمانے لگے اقبال کا نظریہ متاثر نہیں ہوا لیکن سر سید احمد خان علی گڑھی یہ متاثر ہوا، اور اس کی اگر آپ تفسیر پڑھیں تو یہی چیزیں ہیں جو سائنس کے نظریات تھے ان سے متاثر ہوا۔ جنت کا انکار کیا، دوزخ کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، جن کا انکار کیا۔ ماضی بعید کے اندر بھی یہ لوگ موجود تھے۔ مکے کے کافر کیا کہتے تھے؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ لیکن ان کا نظریہ کچھ مختلف تھا۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ دنیا کا نظام کوئی نہ کوئی خدا چلا رہا ہے، کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو دنیا کا نظام چلاتی ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ بس یہ دنیا کا جہان ہے، مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا، مر کے مٹی میں ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، اب معاملات ختم ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے کہ جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس کے اندر یہ فتنہ بڑی تیزی سے پھیلا اور یہ لوگ باقاعدہ مناظرے کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا، وقت طے ہوا، جگہ طے ہو گئی۔ جس جگہ پہ مناظرہ تھا وہ جگہ دریا کے پار تھی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقررہ دن جو وقت طے ہوا تھا اس وقت سے کچھ دیر بعد، یعنی تقریباً کیا لیں کہ اگر صبح 10 بجے کا وقت تھا تو وہ عصر کے بعد وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے کہا دیکھو کیسا مسلمانوں کا امام ہے کہ وقت کا بھی پابند نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھی پہلے میری بات تو سنو۔ وہ کہنے لگے جی سنائیں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے میں دریا کے پار بیٹھا ہوا تھا، آنا پار تھا، کشتی نہیں مل رہی تھی، میں انتظار میں تھا کہ کشتی ملے تو پھر آؤں۔ تو انہوں نے کہا جی اچھا پھر اب کشتی مل گئی؟ یا فرمایا نہیں ملی، ابھی بھی کشتی نہیں تھی ملی، کوئی کشتی والا نہیں آیا۔ کہا پھر اب کیسے آئے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک سامنے دریا کنارے ایک درخت تھا، وہ درخت خود بخود کٹا۔ وہ کہنے لگے دیکھو کتنا بیوقوف ہے، درخت خود تو نہیں کٹا کرتے۔ آپ نے فرمایا آگے بھی تو سنو، درخت کٹا اور اس کے تختے خود بخود بننا شروع ہو گئے۔ وہ کہنے لگے یہ اس سے بھی بڑی بیوقوفی کی بات ہے، تختے بنانے کے لیے تو آریوں کی ضرورت ہے، اوزار کی ضرورت ہے، پھر کاریگر کی ضرورت ہے، وگرنہ کاریگر نہیں ہوگا تو تختے الٹے سیدھے بنیں گے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے بھی آگے بھی تو سنو نا۔ پھر وہ تختے خود بخود ایک مخصوص کیفیت کے اندر تبدیل ہوئے، آپس میں جڑے اور خود بخود کیلیں ان کے اندر ٹھک گئیں اور وہ ایک کشتی کی شکل بن گئی۔ میں اس کشتی پہ بیٹھا، پانی کے اندر وہ خود بخود آئی اور پھر اس کو چلانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ خود چلتی رہی اور دریا پار ہو گیا۔ اب میں تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ ابو حنیفہ اس بات کو عقل نہیں مانتی، درخت خود بخود نہیں کٹتے، تختے خود بخود نہیں بنتے، پھر وہ ایک مخصوص شکل کے اندر خود بخود نہیں بیٹھتے، پھر ان میں کیل خود بخود نہیں ٹھکتے۔ ساری باتیں مان لو، جب کشتی کو دریا میں ڈالو تو اس کی سمت کا تعین کرنے کے لیے چپو چلانا پڑتا ہے، پھر اس کو چلانے کے لیے بھی کسی نہ کسی ملاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے بھی مناظرہ تو ختم ہو گیا، یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ جیسے کشتی خود بخود نہیں بنتی، جیسے کشتی چلانے کے لیے ملاح کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے یہ اتنی بڑی کائنات خود بخود نہیں بنی، اس کا بنانے والا بھی کوئی موجود ہے، اس کا چلانے والا بھی کوئی موجود ہے۔ اگر چلانے والا نہ ہو تو نظام تو دھرم برم ہو جائے، اگر بنانے والا نہ ہو تو بنے ہی نہ۔
फरमाया बेवकूफ हो, जब कश्ती खुद बखुद नहीं बनती तो इतनी बड़ी दुनिया खुद बखुद कैसे बन सकती। अच्छा, अब पढ़ते उसी बात की तरफ। अगर उस नजरिए को माने तो हर बंदा शुद्र बेमुहार है, जालिम जालिम है, मजलूम मजलूम है, ताकतवर अपने ताकत के बलबूते पे जो चाहे करे। मजलूम दुनिया में भी इसी तरह से रहा, मरने के बाद भी उसकी पूछगिछ कोई नहीं, तो फिर क्या फायदा हुआ। इस्लाम नजरिया ये देता है। देखे ना कितना खूबसूरत नजरिया मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आप उलमा की किताबों को पढ़ें, बाकी लोगों की तो बाद में बात करते हैं, अंबिया की बात करें तो उलमा फरमाते हैं कि सबसे पहले जन्नत के अंदर मेरे और आपके आका मौला दाखिल होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबियों में से सबसे आखिर के अंदर हजरत सुलेमान पैगंबर जन्नत में दाखिल होंगे। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि सबसे पहले आमिना के लाल, सबसे आखिर में सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम। और अगर इसी तरतीब को मैं सहाबा की जवाब के अंदर लेके आऊं तो मेरे करीम ने फरमाया बिलाल, जन्नत के अंदर जब मैं दाखिल होऊंगा तो मेरी सवारी की मुहार तेरे हाथ में होगी, मुझसे भी पहले तू जन्नत में चला जाएगा। और अगर असहाबे रसूल की बात करें तो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अशरा मुबशरा में से हैं, जो पक्के जन्नती साहबी हैं, जिनको हुजूर ने फरमाया कि तू पक्का जन्नती है, लेकिन फरमाया कि अब्दुल रहमान जाना तू मेरे सहाबा में से आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। अब सवाल ये उठता है कि बिलाल हबशी जैसा बंदा सबसे पहले और अब्दुल रहमान बिन औफ जैसा बंदा सबसे आखिर में, और अंबिया की बात करें तो आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जा रहे हैं, हजरत सुलेमान पैगंबर सबसे आखिर में जा रहे हैं। इस तरतीब की वजह क्या है? अगरचे हिकमत और भी उलमा ने लिखी है कि महबूबे खुदा हैं, इमामुल अंबिया हैं, मस्जिद अक्सा में इमामत करवाई है, कुल नबियों से इनकी नबूवत और इमामत का अहद लिया गया था, सारी शानें अपनी जगह, लेकिन फरमाया मेरे नबी की शान वो जो अल्लाह ताला ने इस ज़ाहिर दुनिया के अंदर अता फरमाई, उनमें से मेरे नबी की सीरत का एक पहलू ये भी था कि आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फकीरों वाली जिंदगी इख्तियार फरमाई है। हजरत फारूक आज़म हुजूर की बारगाह में आते हैं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की कच्ची चटाई के ऊपर आराम फरमाए, और आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस पे खजूर की चटाई के निशान लगे हुए हैं। हजरत फारूक आज़म रोने लगे, और मैं उमर क्या हुआ है? अर्ज़ की पाला कैसरो किसरा, वो बादशाह, रूम के बादशाह, ईरान के बादशाह, हजूर वो मखमली बिस्तरों पे सोते हैं, हजूर उनके लिए बड़े आरामदेह बेड हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए खुद्दाम हैं जो दाएं बाएं उनकी खिदमत के लिए वक़्फ़ हैं। आप तो महबूबे खुदा हैं, हजूर आप तो इशारे अबरू करें तो कायनात की सारी नेमतें हजूर के कदमों में आती हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तो शान है कि अगर इशारा करें तो पहाड़ सोने का बन के आपके पीछे गुलामों की तरह चलता है। या रसूल अल्लाह वो इतनी नाज़ो नेमत के अंदर जिंदगियां गुजारें, आप महबूबे खुदा हो के इतनी सादगी और तकलीफ वाली जिंदगी गुजारें। तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया उमर अल्लाह ने उनको दुनिया अता की है, हमारे लिए अल्लाह ने जन्नत रख ली है। हम आखिरत में मजे लूटेंगे, हम वहां पे देखेंगे। और अंबिया में से सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत और सबसे आखिर में सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम के जाने की जो वजूहात हैं, उनमें से एक वजह यह है कि मेरे मुस्तफा की जिंदगी तो बड़ी सादा थी, इतनी सादा थी कि जिस शब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम इस कायनात से पर्दा फरमाते हैं, घर में जो दिया चल रहा था उस दिए के अंदर जो तेल था वो भी उधार के पैसों का आया हुआ था। इतनी साद मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अल्लाह अगर अता करने पे आता है तो जन्नतों का वारिस भी आमिना के लाल को बना दिया है, लेकिन जारी जिंदगी को देखते हैं तो इतनी फकीरों वाली जिंदगी है। और वही बात अब पलट के सहाबा की जात की तरफ, हजरत बिलाल हबशी जैसा बंदा जिसने सारी जिंदगी हुजूर की नौकरी करके गुजार दी, दरबानों की तरह हुजूर के दरवाजे पे आके गुलामों की तरह बसर कर दी अपनी सारी जिंदगी। तो फिर मेरे मुस्तफा ने शान ये अता की, और मैं बिलाल जन्नत में जब मैं दाखिल होऊंगा तो सबसे पहले मुझसे भी आगे तो दाखिल होगा। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा जानते हो कि क़यामत के दिन मेरी सवारी के करीब कौन लोग होंगे? हजूर की सवारी के करीब कौन होंगे?
آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جن کو دنیا میں لوگ دھکے دیتے ہیں، جن کو دنیا میں لوگ اپنے پاس بٹھاتے نہیں، جن کے پاؤں کی جوتیاں ٹوٹی ہوتی ہیں، جن کے جسموں کے کپڑوں پہ پیبند لگے ہوتے ہیں، وہ سفید پوش طبقہ جنہوں نے دنیا کی زندگی بڑی تکلیفوں کے اندر گزاری۔ بلکہ یہاں مجھے وہ بنی اسرائیل کا واقعہ یاد آ گیا۔ بنی اسرائیل میں دو بندوں کی بیک وقت موت ہوئی، دو بندوں کی بیک وقت موت ہوئی۔ ایک اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ تھا، دوسرا نافرمان تھا، وہ کافر تھا۔ ایک کافر ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، دونوں کی موت بیک وقت ہوتی ہے۔ اچھا، دونوں کی کیفیت یہ ہے کہ ایک بندہ بھوکا بھی ہے کئی دن سے، اب بالکل آخری لمحے کے اندر اس کو شدت کی پیاس لگی ہے، سرانے کے پاس پانی کا گھڑا پڑا ہوا ہے اور وہ پانی پینے کی خواہش جب دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ پانی پینے کے لیے گھڑے کو ہاتھ لگاتا ہے تو گھڑا جو ہے وہ گر جاتا ہے، ٹوٹ کے پانی زمین کے اندر بہہ جاتا ہے۔ چونکہ مٹی کا فرش تھا، سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو گیا اور آخری وقت جو پانی کی خواہش تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی اور وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، اس دنیا سے پردہ کر گیا۔ این اسی وقت ایک بنی اسرائیل کے کافر کی روح قبض ہو رہی ہے جس نے ساری زندگی نافرمانیوں میں گزاری اور عیاشیوں کے اندر گزاری۔ آخری وقت آیا، اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ اگر مچھلی ملے نا کھانے کو تو کیا اچھی بات ہو۔ تو اچانک کیسے ہوا کہ اس کے اعزا و اقارب میں سے کسی نے اپنے گھر میں مچھلی پکائی تھی، وہ اس کو دینے کے لیے اس کے گھر آیا، کیونکہ ہمارے ہاں تحفے بھی تو دیکھ کے دیے جاتے ہیں نا کہ کس میں واپس لبنا ہے۔ یہ ہمارے ہاں شادی بیاہ پہ نیوندرے کی رسم نہیں ہوتی، ہم وہاں پہ دیتے ہیں جہاں سے واپسی کی امید ہو، جہاں سے واپسی کی امید نہیں ہے وہاں تو ہم نے دینے نہیں۔ حالانکہ عقل یہ کہتی ہے، عقل کا تقاضا بھی یہ ہے اور اسلام بھی یہ چاہتا ہے۔ اول تو اسلام کے اندر یہ نیوندرا نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے۔ اگر بطور سلامی اس کو مان بھی لیا جائے تو پھر عقل یہ کہتی ہے اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو جتنا غریب ہے نا اتنا اس کو زیادہ دیا جائے۔ بھئی ایک غریب کی بیٹی کی شادی ہے، ایک امیر کی بیٹی کی شادی ہے۔ امیر تو وہ ہے کہ جس نے پہلے ہی سارے بندوبست کر لیے ہیں اور ابھی بھی وہ کئی لاکھوں روپے کی گٹھیاں جیب میں ڈال کے کہتا ہے وہ کی پارے ویلے برادری سے ناک نہ لگے، پتہ ہونا چاہیے لوڈ بیگ ہی تو خرچ لانگے۔ اس نے چیک بک بھی جیب میں ڈالی ہے، اس نے سارے اپنے بندوبست پورے کرنے کے بعد بھی اضافی رقم جیب میں ہے۔ اور ایک وہ ہے جس نے قرضہ اٹھا کے بیٹی کی شادی کا اہتمام کیا، وہ بیچارہ اس نے پتہ نہیں کتنا قرضہ اٹھایا ہوا ہے اور پھر اب کیفیت یہ ہے کہ بیٹی کو رخصت کرنے کی باری ہے۔ اب ان دونوں شخصیات کو اب دیکھیں ضرورت زیادہ کس کو ہے، وہ جس نے قرضہ اٹھایا یا وہ کہ جس نے سارا خرچہ کرنے کے بعد بھی لاکھوں روپیہ جیب میں رکھا ہوا؟ بھئی ضرورت تو اس کو تھی۔ تو اب ظاہری بات ہے عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر زیادہ ہی دینا ہے نا تو پھر اس کو دو کہ جس کو ضرورت زائد ہے۔ اب پڑھتے وہ اس نے گھر میں کوئی مچھلی پکائی، اس نے کہا بھی اس کو دے کے آتا ہوں، اس کے گھر لے کے آیا، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلائی، مچھلی کھائی، وہ بندہ مر گیا۔ یعنی آخری وقت اس کی مچھلی کی خواہش پوری ہو گئی اور دوسری طرف جو صاحب ایمان تھا اس کی آخری وقت پانی کی خواہش بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ وہ تو تیرا مقبول بندہ تھا، وہ تو تیرا برگزیدہ تھا، اس کی تو نے پانی کی خواہش بھی نہیں پوری کی، اور وہ جو تھا جو نافرمان تھا اس کو مچھلی بھی کہاں سے لا کے تو نے کھلوا دی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں ذرا ان کے ٹھکانے تو دیکھو، اس دنیا سے جانے کے بعد وہ گئے کدھر ہیں، ان کے لیے آخرت میں ہم نے کیا نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ تو جب فرشتوں نے ان کے ٹھکانے دیکھے تو اب کیفیت یہ تھی، عرض کرنے لگے مالک کہ یہ تو اور تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو فرمایا نا، فرمایا جنتی جنت کے اندر جب اپنی کیفیت کو دیکھیں گے تو وہ خواہش کریں گے کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، کاش ہم نے دنیا میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہ ہوتا، ہم دین کی خاطر اتنی تکلیف دیے جاتے، ہم تڑپ تڑپ کے دنیا کے اندر زندگیاں گزارتے۔ اور اب بڑھتے اس بات کی طرف کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا بندہ سب سے آخر میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حساب جتنا زیادہ ہے نا اتنا ہی پھر وقت زیادہ اس معاملے کے اندر لگتا ہے۔ اب جو نظریہ، جو بات میں ابتدا کے اندر کر رہا تھا، اگر یہ نظریہ مانے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ فرمایا عمر ان کو اللہ نے دنیا دی ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے، یہی وہ نظریہ ہے جو بندے کو لگام ڈالتا ہے۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ
ایام وصال کے اندر جب حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے صحابہ کی مجلس کے اندر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں او میرے صحابہ، اگر کسی سے مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو آئے مجھ سے بدلہ لے لیں۔ غالباً جنگ بدر یا احد کا موقع بھی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب ترتیب دے رہے تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے موٹے تھے، وہ سب سے باہر کو نکلے ہوئے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے چھڑی ان کے پیٹ میں ماری، فرمایا صف سیدھی کرو، سب وہ صفوفکم، اپنی صف کو درست کرو، ترتیب کے اندر آؤ۔ اب وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور آپ نے چھڑی ماری ہے میرے پیٹ پہ، میں نے کیا کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چھڑی اسی وقت اس کے ہاتھ میں پکڑائی، فرمایا لے بدلہ لے لے، بدلہ لے لے۔ اس نے عرض کی حضور دیکھیں نا میرا تو پیٹ بھی ننگا ہے، قمیض تو نہیں ہے میرے جسم پہ، تو آپ کی تو قمیض مبارک ہے، تو اس کو اٹھائیں تو پھر میں بدلہ لوں گا، بدلہ تو پھر پورا ہونا چاہیے نا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قمیض مبارک اٹھا دی، بس قمیض اٹھانی تھی کہ اس صحابی نے دوڑ کے حضور کے بدن اقدس کو بوسہ دیا، چوم کے سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا بدلہ کیوں نہیں لیتا؟ عرض کی حضور موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، کافروں کا لشکر ہے، پتہ نہیں کب میں نے شہید ہو جانا ہے، میں نے بدلہ کہاں لینا تھا حضور، میں تو چاہتا تھا مرنے سے پہلے حضور کے جسم اقدس کا بوسہ ہی لے لوں، حضور کے جسم اقدس کے ساتھ اپنا جسم مس کر لوں۔ یہی کیفیت ایام وصال کے اندر ہوئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لو۔ ایک صحابی اٹھے حضور آپ نے ایک موقع پہ چھڑی ماری تھی، فرمایا کہ یہ لو پکڑو بدلہ لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کمر ننگی تھی جب آپ نے ماری تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی پشت اقدس سے کپڑا اٹھا دیا، حضرت ابو بکر صدیق کی چیخ نکلی، فرمایا یار مجھے 100 مار گئے، حضور بیمار ہیں، بیمار نہ بھی ہوتے تو یار غلام جو حاضر ہے مجھے 100 مار لے، حضور کو تکلیف نہ پہنچا۔ حضرت فاروق اعظم حضرت مولا علی شیر خدا صحابہ کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو گئی، یار مہربانی کر حضور کو تکلیف نہ دے۔ وہ کہنے لگا نہیں میں نے تو بدلہ حضور سے لینا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ہٹ جاؤ، اس کو بدلہ پورا کرنے دو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پشت اقدس سے کپڑا اٹھایا، اس نے دوڑ کے حضور کی جسم اقدس کے بوسے لینے شروع کر دیے، کبھی مور نبوت کو چومتا ہے، کبھی حضور کے شانہ اقدس کو چومتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اب کیا کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کرنا کیا حضور، مجھے محسوس ہو رہا تھا آپ دنیا سے پردہ فرمانے لگے ہیں، تو میں نے چاہا کہ حضور کے جانے سے پہلے حضور کے جسم کو جی بھر کے چوم تو لوں۔ اب یہ دیکھیں کہ جب نظریہ یہ ہو کہ بس یہ جہان ہے اگلا جہان تو ہے ہی نہیں، تو پھر تو بدلے والی کیفیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کا جہان 4 دن کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا عقل مند اور دانا بندہ وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے اپنی قبر کے لیے اعمال کرتا ہے۔ دیکھیں ہر مذہب یہ مانتا ہے کہ مرنا ہے، میں نے عرض کی تھی ابتدا کے اندر، یہودی بھی مانتے ہیں مرنا ہے، عیسائی بھی مانتے ہیں مرنا ہے، کافر بھی مانتے ہیں مرنا ہے، اور بتوں کے پجاری بھی مانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، اگرچہ نظریات اس معاملے میں آ کے برعکس ہوتے ہیں اگلے جہان کے بارے میں جا کے۔ ملحد بندہ جو کہتا ہے خدا کا وجود بھی نہیں ہے، جو کہتا ہے جنت بھی نہیں ہے، جو کہتا ہے دوزخ بھی نہیں ہے، لیکن موت کے بارے میں تو نظریہ اس کا بھی پکا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ مرنا ہے، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نا عالم ارواح کے اندر روحوں کی تخلیق فرمائی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اقدس سے ذریت بنی آدم کو نکالا گیا، تو تعداد اتنی کثیر تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو دیکھ کے فرشتے عرض کرنے لگے اے مالک تیری زمین چھوٹی پڑ جائے گی، یہ لوگ زیادہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں موت کو پیدا کروں گا، تو فرشتے عرض کرنے لگے یا اللہ جب موت ہوگی تو پھر تو زندگی بے مزہ ہو جائے گی۔ جس کو پتا ہو میں نے مرنا ہے، جس کو پتا ہو جس کا یقین ہو نا میں نے مرنا ہے، اس کی زندگی کا رنگ وہ نہیں ہوتا جو ہمارا رنگ ہے۔ جس کو موت کا یقین کامل ہوتا ہے نا اس کی زندگی کے انداز اور ہوتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں تشریف لے گئے، فرمایا قبر والوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بنے؟ تو قبرستان میں سے ایک مردے نے آواز دی، کہنے لگا اے امیر المومنین ہماری ہڈیاں ٹوٹ گئیں، ہمارے کفن پھٹ گئے، ہمارے گوشت کیڑے کھا گئے، ہماری آنکھیں بھی کھا گئے، ہمارے ہاتھ بھی کھا گئے، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ کیڑے کھا گئے ہیں، مال پیچھے چھوڑ کے آئے تھے اولاد کے لیے، قبر میں حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے،
دنیا میں حلال حرام کی تمیز نہیں کی، پتر راضی ہو جائے، بیٹی راضی ہو جائے، فلانا رشتہ دار راضی ہو جائے، رشتہ داروں کے اندر میرا نام بن جائے، اور اسی دھن کے اندر ساری زندگی گزار دی، حلال حرام کا فرق ہی نہیں کیا، بس مال آنا چاہیے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کو مردہ کہنے لگا حضور مال چھوڑ کے آئے تھے، کما کے آئے تھے، بچوں کو دے کے آئے تھے، عیاشی کو کرنے حساب ہمیں دینا پڑتا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں کہا حضور ہمارے پچھلوں کا کیا بنا؟ تو حضرت علی پاک فرمانے لگے میں بتاتا ہوں، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیا۔ بھئی یہی ہوتا ہے نا، کتنی دیر کوئی برداشت کرتا ہے، بعد میں عورتیں نکاح کرتی ہیں، اور فرمایا تمہارا مال تمہاری اولادوں نے تقسیم کر لیا۔ وہ جس مکان کی خاطر ساری زندگی باپ اڑ کے بیٹھا رہا، میں نہیں بنڈی پانی، بس دنیا سے آنکھیں بند کرنے کی دیر تھی، سب تقسیم ہو گیا۔ وہ ایک بیٹھک وہ لے گیا، ایک کمرہ وہ لے گیا، وہ کمرہ اس نے جب قبضہ کر لیا، اور ہر کوئی اپنی اپنی نکر سنبھال کے بیٹھ گیا۔ اور پھر اخیر یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں جی گزارا نہیں ہوتا کٹھیاں، مکان بیچو تے اپنے اپنے وکھرے جا کے اپنے اپنے بناؤ۔ یہی ہوتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ مال چھوڑ کے گئے، وراثت چھوڑ کے گئے، اولادوں نے تقسیم کی، ختم ہو گیا۔ ایک نسل یاد کرتی ہے، دو نسلیں یاد کرتی ہیں، بھئی میرا پردادا کیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، نام بھی نہیں یاد ہوں گے۔ کس کو پتہ ہے اپنی نسل میں تیسری چوتھی پشت سے آگے جائیں، کون جانتا ہے کہ کون تھا؟ قبروں کے نشان بھی یاد نہیں، کوئی پتہ نہیں کون کہاں پہ دفن ہے۔ ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے نا، بادشاہوں کی قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں۔ وہ جس کو سلوٹ کرنے کے لیے دائیں بائیں سپاہی ہوتے تھے، جس رستے سے گزرتا تھا، دنیا میں لوگ قالین بچھاتے ہیں، عزت ہوتی ہے، دنیا میں جدھر سے گزرتے ہیں واہ واہ پروٹوکول نعرے لگتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد تو ختم ہو گیا سب کچھ۔ وہاں تو فقیر بادشاہ وزیر غریب امیر سب برابر ہیں، وہاں تو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ کبھی تصور کریں نا، قبر کے اندر حساب نہیں دینا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرشتوں نے عرض کی تھی اللہ تو نے موت کو پیدا کر دیا، اس زندگی میں مزہ ہو جائے گی، جس کو پتا ہو میں نے قبر میں جانا ہے، وہاں مجھ سے حساب ہونا ہے، وہاں پہ جب میں نے اپنے ایک ایک زندگی کے گزارے ہوئے لمحے کا حساب دینا ہے، تو جس کو پتا ہے میں نے حساب دینا ہے، جس کو پتا ہے میں نے قبر میں جانا ہے، جس کو پتا ہے میں نے مرنا ہے، اس کی زندگی کا رنگ تو الگ ہوتا ہے میرے بھائی۔ تو فرشتوں نے بھی یہ بات عرض کی، اللہ زندگی بے مزہ ہو جائے گی، تو اللہ پاک نے فرمایا میں امید کو پیدا کر دوں۔ امید اتنی لمبی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا، اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو نا، پوری وادی سونے کی بھری ہوئی، وہ دعا کرے گا کہ کاش میرے پاس 2 وادیاں ہوں۔ فرمایا اگر 2 ہونا تو وہ کہے گا کہ کاش میرے پاس 3 وادیاں ہوں۔ ہم نے دیکھا نہیں، پورے ملک کی بادشاہی ہے پاس، لیکن پھر بھی حیرت پوری نہیں ہوتی، حوث پوری نہیں ہوتی، وہ مزید سے مزید سے مزید کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ بادشاہوں کی کیا بات کریں، ہماری خواہش پوری ہوتی ہے، ہماری حرص پوری ہوتی ہے۔ پہلے پیدل تھا، دعا کی کہ اللہ سائیکل دے، اللہ پاک نے سائیکل دی، تو اب دعا ہے کہ موٹر سائیکل مل جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے موٹر سائیکل دی۔ اب بھئی دیکھیں یہ 1 دہائی پیچھے چلے جائیں، 2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں، 2 دہائیاں پیچھے موٹر سائیکل ہم میں سے کس کس کے پاس ہے؟ اب ہر بندے کے پاس ہے، اس وقت تو سائیکل بھی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی۔ تو اتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں فرعون اور نمرود نے بھی اتنی عیاشی میں زندگی نہیں گزاری جتنی عیاشی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنے نرم قالین، اتنے نرم صوفے، اتنے نرم بستر، اتنے اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں، سردیوں میں ہیٹر کی گرم ہوائیں، یہ عیاشیاں تو فرعون نمرود کے پاس بھی نہیں تھی جو ہمارے پاس ہیں۔ مزید سے ابھی بھی ہماری حرص پوری نہیں ہوتی، ابھی بھی ہماری حوث پوری نہیں ہوتی۔ بھئی بندہ سائیکل تھی، موٹر سائیکل کی خواہش، موٹر سائیکل ملی کار کی خواہش، کار مل گئی تو اس سے بڑی گاڑی کی خواہش۔ میں ایک بندے کے ساتھ جا رہا تھا لاہور سفر پہ، رستے میں وہ کہنے لگا، آگے ایک گاڑی گزری فارچونر، تو کہنے لگا قاری صاحب دعا کرو اللہ میں نو عید ہے۔ میں نے کہا یار تو یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ تیرے پاس سے ایک سائیکل والا بھی گزرا ہے، تو نے فارچونر والے کو دیکھ لیا تو تجھے اپنی ایکسل لائٹ کم لگنی شروع ہو گئی، تو یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ تیرے پاس سے پیدل بھی تو گزر رہے ہیں نا، جن کے اوپر تو کیچڑ کی چھینٹیں پھینکتا ہوا پاس سے گزر جاتا ہے، تو ان کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن گزر رہا تھا تو پاؤں میں جوتی نہیں تھی، دل میں خیال آیا اللہ
میں تیرے دین کی خاطر ساری زندگی وقف کر بیٹھا ہوں، ساری زندگی کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی ہیں، کبھی مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھتا رہا، پھر کچی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھاتا رہا، در در کی خاک چھامی، کبھی اس در پہ گیا، کبھی اس در پہ گیا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، یا اللہ تیرے دین کی خاطر ساری زندگی تکلیفوں میں گزار دی ہے، اب حالت یہ ہے کہ پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے۔ اتنی بات کر کے نہ تو آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے، تو آگے مسجد کے دروازے پہ ایک بندہ ملا جس کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، وہ اپنی ٹانگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے مسجد کی طرف آ رہا تھا، تو حضرت شیخ سعدی نے وہیں تپتی ہوئی زمین پہ، اہم دھوپ سخت گرمی کے اندر تپتے ہوئے فرش کے اوپر اپنا ماتھا سجدے کے اندر گرا دیا، اللہ تیرا شکر ہے، جوتی نہیں تو کیا ہوا، آج نہیں تو کل مل جائے گی، تو نے ٹانگیں تو عطا کی ہیں۔ کیوں ہماری ہرس پوری نہیں ہوتی؟ مزید سے مزید اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کر دی، اپنے پرانے بزرگوں سے پوچھا کریں کہ ان کی زندگیاں کیسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، بابا جی محمد حسین بھٹی صاحب وہ ہمیں بتایا کرتے تھے، کہتے تھے تانوں دے پتہ ہی نہیں کہ زندگی ایسا کیسی کٹی ہے، چھپڑا دے پانی، ٹھنڈے پانیوں کے اندر ہم صبح صبح اٹھ کے وہیں پہ نہا لیا کرتے تھے، اسی پانی کے اوپر سے تہ ایک طرف کر کے تو اسی پانی کو اپنے چلو کے اندر لے کے بھر کے پی لیا کرتے تھے۔ او میرے بھائیوں، نوجوانوں، اپنی زندگیوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو عیاشیوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر نہ گزارو، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے اندر سر جھکایا کرو، مالک تیرا کروڑ ہار شکر ہے کہ تو نے ہم نے اتنی ناز و نعمتوں کے اندر رکھا، تو نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی کہ جو ہمارے پرانے لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 3 تنکے تھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں 3 تنکے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان تینوں کو زمین کے اندر پیوست کیا، 2 تنکوں کو بالکل ساتھ ساتھ جوڑ کے پیوست کیا اور تیسرے تنکے کو دور جا کے آقا کریم علیہ السلام نے زمین میں گاڑ دیا۔ فرمایا صحابہ جانتے ہو کہ یہ کس چیز کی مثال ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، حضور ہمیں تو سمجھ نہیں آئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان ہے، یہ جو پہلا تنکا ہے نا یہ انسان ہے۔ عرض کی حضور یہ دوسرا جو اس کے ساتھ جڑا ہوگا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اس کی موت ہے۔ عرض کی حضور وہ جو دور ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اس کی امیدیں ہیں، امید بڑی دور ہے، امید بڑی دور ہے۔ بچہ جوان ہوا، اب امید ہے کہ شادی ہوگی، کاروبار ہو، اللہ تعالیٰ نے کاروبار دیا، اب خواہش ہے شادی ہو گئی، اب بچوں کی طلب ہے، اللہ تعالیٰ نے بچے بھی دے دیے، اب کہتا ہے کہ جی بچے ہو گئے ہیں، بچے جوان ہوں، بچے جوان بھی ہو گئے، اب خواہش ہے کہ بچوں کو بھی کاروبار ہو جائے، ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے روزگار بھی عطا کر دیا، اب خواہش ہے کہ بچوں کی شادیاں ہو جائیں، پھر بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، اب خواہش ہے کہ جی بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، میرے پوتے بھی ہوں، پوتے پوتیاں بھی ہو گئے، دوتے دوتیاں بھی ہو گئے، اب خواہش ہے کہ یہ بھی میری آنکھوں کے سامنے جوان ہو، میں ان کی خوشیاں بھی دیکھوں، میں ان کی اولادوں کو بھی دیکھوں۔ بھئی امید تو ختم ہوتی نہیں، یہ تو، اور ان سارے معاملات کے اندر آخرت کا نظریہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا دن لہو میں کھونا تجھے، صبح دیر تک سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، صبح اٹھا دنیا کے معاملات کے اندر لگ گیا، سارا دن کام کاج کیے، رات کو تھک ہار کے سو گیا، یہ کام تو کھوتا بھی کرتا ہے، جانور نہیں کرتے، سارا دن کام کاج کیے، شام کو سوئے، صبح اٹھے، پھر وہی روٹین کے اندر دنیا دنیا دنیا، صبح سے لے کے شام تک اس دنیا کی طلب کے اندر تو خدا کی طلب بھی ہے۔ وہ ایک جملہ ہمارے مسرور کی ایک دکان پہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رزق کی طلب میں پھرنے والوں، جتنا رزق کے پیچھے بھاگتے ہو کبھی اتنا رازق کے پیچھے بھاگو نا تو رزق تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے۔ بھئی رزق کس نے دینا ہے؟ کیا ہمارا اس بات پہ یقین کامل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے اور جتنا اس نے دینا ہے اتنا ہی ملنا ہے، نہ اس سے کم مل سکتا ہے نہ اس سے زیادہ مل سکتا ہے، اور جو گندم کا دانہ میرے مقدر میں ہے نا وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے، جو کرنسی، جو نوٹ، جو سونا، جو خوشی، جو زندگی کا پہر میرے مقدر کے اندر ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے۔
تو پھر جو عطا کرنے والا ہے اسی کی طرف بندے کو رغبت ہونی چاہیے۔ دنیا کی زندگی کا مقصد یہی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے 4 دن کی زندگی عطا فرمائی ہے، الخیس من دان نفسہ، جو اپنی زندگی کو اپنے نفس کو بچا لیتا ہے اور اس سے خود کو محفوظ کرتا ہے، وعامل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کے لیے اعمال کرتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لوگوں دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ کیوں جی؟ دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ ایوریج عمر کتنی چل رہی ہے؟ 60 سال، 70 سال، اس سے اوپر تو پھر مقدموں والے جاتے ہیں۔ پرانے بابے سینچری مارتے تھے، اب سینچری والی کوئی بات نہیں، اب تو 50 تک ہی رہتے ہیں۔ پرانے لوگ تھے، ان کی خوراکیں کچھ مضبوط تھی، وہ سینچری کراس کر جاتے تھے۔ ہماری عمر کے لوگ ہیں نا، وہ 50 سے آگے بہت مشکل سے جاتے ہیں، وہ بونس عمر ہوتی ہے جی، ایوریج عمر ہے، اتنے سال گزارنے ہیں۔ تو کیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، تو اندازہ تو کریں وہ کتنا طویل وہ جہان ہے، کتنا لمبا جہان ہے، وہاں پہ کتنا عرصہ رہنا ہے۔ اور پھر جب جنت میں چلے گی، اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نالان پاک کا صدقہ ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے۔ جیسے آج یہاں پہ جمع ہو کے نا سرکار کا ذکر خیر کرتے ہیں، ویسے ہی جنت میں حضور بھی سامنے ہوں، حضور کا ذکر کرتے بھی ہوں، حضور کی نعتیں پڑھتے بھی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دن دیکھنا بھی نصیب فرمائے۔ اچھا، جنت میں چلے گئے تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی کامل پناہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نبی پاک سرکار کے ہر امتی پہ اپنا کرم فرمائے، اور سرکار کی زلف پاک کا صدقہ ہم سب کو دوزخ سے اپنی کامل پناہ نصیب فرمائے۔ لیکن اگر دوزخ میں جانا پڑ گیا، لوگ نا بڑا منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں جی مولوی جی پھر کی ہو گیا، گناما دی سزا بھگت کے پھر آخر جنت چ ٹوری جاواں گے نا۔ اس سزا بھگتنی آسان ہے؟ یہ آنکھ ہے نا، اس آنکھ کے اندر ایک بال تلکے کو بھی چھوڑ دیں، اسی آنکھ کا بال ٹوٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جہنم کی آگ برداشت کر لیں، وہاں پہ تو کیل ٹھونکے جائیں گے نا۔ اللہ پاک اپنی پناہ نصیب فرمائے کہ جہنمی جب پیاس سے چیخیں گے تو اللہ پاک ابلتا ہوا جہنمیوں کا پیپ، وہ جو جہنمیوں کے زخموں سے وہ جو پیپ بہ رہا ہوگا وہ پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ تھور ہوگا، وہ کڑوا ترین ہوگا، اور وہ اتنا گرم ہوگا کہ جو ہی حلق کے قریب جائے گا تو چہرے کا گوشت جھاڑ کے اسی پیالے کے اندر گر جائے گا۔ اور پھر وہاں پہ تو چھٹکارا بھی نہیں ہے، معافی بھی نہیں ہے، وہاں پہ یہ سزائیں آسان ہے بھگتنا۔ منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں جی کوئی نہیں جی پھر کیوں ہو گیا، بھگت کے آخرت میں جنت۔ تو میرے بھائی پناہ مانگا تھا، ڈریں اس جہان کی سزاؤں سے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پکی اور سچی تابعداری ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کے اندر دنیا و آخرت میں